اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ہم تو کہتے ہیں باپ تو دور کی بات, بڑے بھائی سے بھی پٹنا چاہیے چھوٹے بھائی کو کبھی کبھار. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں دورہ حدیث کر کے آ چکا تھا, مولانا بن چکا تھا میں. کسی بات پہ ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں کوٹ دیا پکڑ کے, صحیح ہے نا. اور اب وہ واقعہ بڑا لمبا ہے, جو کس بات پہ کوٹا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار بڑے بھائی نے کیا کیا ہے, تھپڑ مارے ہمیں, 2 تھپڑ مارے تھے انہوں نے. کوٹنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہوتا ہے وہ بے تحاشا کوٹنے, بھائی 2 تھپڑ بھی کوٹنا پٹنا ہی کہلاتا ہے. 2-3 تھپڑ لگا دیے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار میں ہم مولوی بن گئے یار, اتنے بڑے ہو گئے, اور بڑے بھائی نے ایسے بلا وجہ ہاتھ اٹھایا. میں اپنا کیس مدرسے میں لے کر گیا, علماء کے سامنے رکھا. 1-2 حضرات نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو بلاتے ہیں, ہم ذرا انکوائری کرتے ہیں, یہ غلط ہے, اگر غلطی کی ہے تو وہ سوری کرے, چھوٹے بھائی صحیح ہے جو بھی ہے. جو میرے شیخ و مرشد ہیں نا, جو میرے پیر ہیں جن سے میں بیعت ہوں, ان کے سامنے جب یہ کیس گیا تو انہوں نے مجھے بلایا. کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے ایسے 2 تھپڑ مارے ہیں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کس بات پہ مارے. انہوں نے کہا روزانہ مارتے ہیں یا کبھی کبھار. میں نے کہا روزانہ کا تو معمول حضرت کا, ڈیلی کا تو ایسا معمول نہیں ہے. بہت دنوں کے بعد پٹے, بچپن میں تو پٹتے تھے لیکن اب بہت ٹائم کے بعد. تو مجھے کہنے لگے کہ بڑا بھائی اگر سال میں 1 دفعہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹے کو کوٹ دے تو بڑا ہونے کا اتنا تو حق بہرحال بنتا ہے, یہ شو کرنے کے لیے کہ بڑا کون ہے, میں پہلے پیدا ہوا ہوں, تو بعد میں آئے. ہاں سال میں 1 دفعہ سے زیادہ ہو تو پھر انکوائری ہونی چاہیے, بھائی کیا بگاڑا ہے اس نے. سال میں 1 دفعہ یہ بتانے کے لیے کہ بڑا کون ہے, بولو بھائی بڑا میں ہوں, تو بعد میں پیدا ہوا ہے, میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں. تو یہ شو کرنے کے لیے اگر سال میں 1 دفعہ کوٹ دے تو بڑا ہونے کا اتنا تو رائٹ, یعنی اتنا تو اس کو حق دینا چاہیے نا. دیکھو دوست بھی جب دوست کو مارتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیوں مارا, وہ اگر ریزن بیان نہ کرے تو اس سے سزا لی جائے گی. تو دوست میں اور بڑے بھائی اور باپ میں فرق, بولو نا یار کیا ہو گیا. دوست میں اور بڑے بھائی میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, باپ میں اور دوست میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا. تو یہی تو فرق ہے, دوست 1 دفعہ بھی گالی دے گا ریزن پوچھی جائے گی, باپ کے 5-6 تھپڑ وہ معاف ہیں. وہ کیا ہیں, ساتھ میں بھی پوچھو ابا بس 6 تھپڑ کھا لی, اب ساتھ میں وجہ بتاؤ, میں تو نہ دوسری شادی کر رہا ہوں نہ پہلی شادی کر رہا ہوں, آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں. ابا آج کل اسی باتوں میں مارتے ہیں بچوں کو, تو نام کیوں لے رہے شادی کا, جو شرم نہیں آتی, اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی شادی کی باتیں کر رہے ہیں بھائی. یعنی اس کو یہ کہتے اتنا سمجھدار ہو گیا پھر بھی, بچہ ہوتا تو چلو ہم کہتے بچکانہ حرکتیں کر رہا ہے, اتنا بڑا ہو گیا تو پھر بھی 40 سال کا ہو کے بھی تجھے شرم نہیں آتی شادی کی بات کرتے ہوئے. پہلی کی بات کر رہا ہوں, پہلی شادی کی. تو جب ہمارے پیر و مرشد نے یہ کہا نا کہ بڑے بھائی کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ سال میں 1 دفعہ غریبی میں ویسے ہی, تو اس کی انکوائری کی آپ کو اجازت نہیں. تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی, میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کوئی روز تھوڑی پٹ رہے ہیں, کیا خیال ہے, روز تھوڑی پٹ رہے ہیں, پٹ لو یار, مار کھا لو, پتلی گلی سے نکل لو. یہ اس سے گھر میں محبت کا ماحول بنتا ہے. جب تک آپ دوسرے کا حق پہچان کے دینے کی ہر آدمی اگر حق چھیننے کی کوشش کرے گا تو میرے بھائی پھر گھر میں محبت کا ماحول نہیں بنے گا. ابا کو یہ رائٹ ہونا چاہیے بلا وجہ بھی کبھی کبھار, بار بار نہ ماریں بگڑے گا بچہ, کبھی کبھار بلا وجہ بھی ویسے ہی کوٹ دیں. آج ابا کا میٹر شارٹ تھا, اٹھا کے 2 لگا دیے انہوں نے, ویسے بہت غصہ. کیوں مارا بھائی, ویسے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. غصہ تیری اماں پہ آ رہا تھا, وہاں نکال نہیں سکتے تو نکالا کس پہ, اس پہ. اور ایسا ہوتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ ابا کو جب ہماری اماں پہ غصہ آتا ہے تو ہمیں کوٹتے ہیں پکڑ کے, مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں چلو یار تمہاری ماں پٹنے سے بچ گئی, اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اس پہ خوش ہو کہ میری اماں الحمدللہ محفوظ ہیں. تمہیں تو جا کے ابا کو کہنا چاہیے ابا جب بھی اماں کو کوٹنے کا دل چاہے مجھے کوٹ دو پکڑ کے, ٹھیک ہے نا. باپ کی مار تو یار یہی تو چیزیں آخرت میں کام آئیں گی. برداشت کرو, برداشت.
ہاں ابا کو اسلام نے یہی کہا ہے کہ بچوں کو کوٹو پیٹو نہیں، محبت دو. بڑے بھائی کو یہی کہا ہے کہ چھوٹے کو عزت دو. لیکن ہمارا جو لبرل طبقہ ہے یہ سارے خاندانی نظام کو کیا کر رہا ہے؟